ناظرین، جب بھی کسی کافر اور مشرک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے بتایا کہ میری ذات کا مقابلہ کرنا تو دور، یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی حقیر مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی تو کس طرح اس ظالم کو ہلاک کیا گیا اور اس کے پورے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن سے ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کائنات کے اندر ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کم و بیش 50 دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرما کے بیان فرمایا، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ انتہائی طاقتور تھا، اس کی بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ یمن میں ایک گرجا گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ جانے کی بجائے میرے گرجا گھر آ کر عبادت کریں۔ چنانچہ اس بدبخت نے اپنے شہر میں ایک گرجا گھر تعمیر کروا دیا۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابرہہ نے صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا ہے تو یہ بات ان کو انتہائی ناگوار گزری۔ خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے۔ ایک دن قبیلہ کنعانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر صنعاء کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رات گرجا گھر میں گزاری اور اس میں پیشاب پخانہ کر کے آلودہ کر دیا اور دوسری طرف آگ لگا دی۔ جب یہ بات ابرہہ تک پہنچی تو وہ طیش میں آ گیا اور کعبے کو گرانے کی قسم اٹھا لی۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے جو کہ ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مکہ والوں کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابرہہ کا خطرناک لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ مکہ کے رہنے والوں کے تمام جانور قبضے میں لے لیے جائیں۔ ان جانوروں میں کعبہ کے متولی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ اس نے بہت زیادہ تعظیم کی اور آنے کا جب سبب پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کریں۔ ابرہہ نے کہا میں تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو کہ تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن آپ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ یہ سن کر مسکرانے لگا اور تکبر سے کہنے لگا آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ آپ کچھ کہے بغیر اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ آپ نے واپس آ کر قریش والوں کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ وہ تمام لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں اکیلے حضرت عبد المطلب موجود تھے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اور رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آپ روانہ ہو گئے۔ ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ جب ہاتھی کعبہ کی طرف بڑھنے لگے تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس کا نام محمود تھا
جس پر ابرہہ سوار تھا وہ بیٹھ گیا۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے، یمن کی طرف منہ کرتے تو وہ چل پڑتا، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی فوج ابابیلوں کی صورت میں ظاہر ہوئی، جن کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ابابیلوں کی اس فوج نے ابرہہ کے لشکر پہ کنکریاں برسانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اس کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر و غضب تھا کہ جب یہ کنکری کسی آدمی کے سر پہ لگتی تو آدمی اور ہاتھی کو چیرتی ہوئی نکل جاتی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی ہلاک ہو جاتے۔ ابابیلوں کی تمام کنکریوں پر ان تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اس طرح ابرہہ کی تمام فوج ہلاک ہو گئی اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ قہر و غضب اتنا سخت تھا کہ ابرہہ اپنے لشکر سمیت نیست و نابود ہو گیا۔